مودی حکومت پاکستان میں دہشت گردی کی مکمل طور پر ذمہ دار ہے. یہ اس کے لیے افغانیوں کو استعمال کرتے ہیں, پاکستان میں امن کو خراب کرنے کی سازش کرتے ہیں. وہاں پر جو ملنے والے لوگ ہیں افغانی ہیں, ان کے جو ٹیلی فون ہیں وہ ملے ہیں, ان سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ افغانستان سے اور پھر انڈیا سے رابطے میں تھے. پاکستان کے پاس کوئی حل نہیں رہ جائے گا کہ افغانستان میں جا کر ان دہشت گردوں کو ختم کرے. ابھی خبر درست طریقے سے آئی نہیں اور سوشل میڈیا کے کچھ اکاؤنٹس نے پاکستان پر الزام لگانا شروع کر دیا. اب نیشنل لیول پہ یہ ایک ایسا نیکسس بنانا چاہیے دہشت گردی کے لیے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ بن پائے گا تمام سیاسی جماعتیں؟ یہ پی ٹی آئی کی عادت ہے کہ نعیم الحق جو عمران خان کے دستے راز تھے ان کا انتقال ہو گیا اور عمران خان ان کے جنازے تک میں نہیں گئے. آپ کو لگتا ہے کہ قومی اسمبلی میں سے بھی شاید کوئی ان کی حمایت میں ووٹ کر دے؟ مولانا صاحب تو انہوں نے تو مخالفت کر دی. السلام علیکم, میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین, ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پے در پہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. کل انڈیا میں بھی جو ہے نیو دہلی میں جو ہے وہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو پاکستان پہ ڈال دیا. یہ کیا معاملہ ہے, اس پہ بات کریں گے. اور پھر پاکستان کے اندر بھی کل وانا میں ہم نے دیکھا کہ کیڈٹ کالج کے اندر جو ہے وہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے, پھر بنو میں ہوتا ہے, اور آج جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس یعنی کچہری G11 میں جو ہے وہ ایک دہشت گردی کا واقعہ خودکش بمبار بتایا جا رہا ہے, واقعہ پیش آیا ہے جس میں جو ہے وہ 12 افراد کی ہلاکت کا کہا جا رہا ہے کہ ہلاک ہو گئے ہیں اور تقریباً 30 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہیں. اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. اور پھر کل جو ہے وہ سینیٹر عرفان صدیقی, اور ان کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں کہ وہ شدید علیل ہیں اور تقریباً رات 12 بجے کے قریب ان کا انتقال ہوا. لیکن بہت سارے لوگوں نے ان کے انتقال پہ جو ہے وہ عجیب و غریب جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر خبریں پھیلانا شروع کر دیں. اس حوالے سے بات کریں گے کہ وہ معاملہ کیا تھا. اور پھر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کل 27ویں ترمیم جو ہے وہ سینٹ میں پیش کر دی گئی اور باقاعدہ طور پہ بڑی آرام سے اس کی منظوری ہوگی. آج جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی ہے, اس پہ بحث چل رہی ہے ابھی کیا ہوگا اس حوالے سے, اور آگے اس کا پروسیجر کیا ہوگا, اب یہ کس کے پاس جائے گی تو باقاعدہ جو ہے یہ ترمیم بن جائے گی. اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. ویلکم ٹو دا شو ہمارے سب سے پہلے تو بڑے افسوسناک واقعات ہم نے دیکھا کہ ہو رہے ہیں. کل پاکستان کے اندر وانا میں کیڈٹ کالج کے اندر دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا, اور آج جو ہے وہ اسلام آباد میں G11 میں کچہری میں جو ہے دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا. جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. اچھا, ان دونوں واقعات کا ایک بڑا گہرا رشتہ ہے. جو ایک فالس فلیگ کارنامہ کیا گیا مودی حکومت نے, جو بھارت میں ایک دھماکہ ہوا, تینوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے تب لوگوں کو کریکٹ کریں گے ہم. کل بھارت میں دھماکے کی خبریں آنا شروع ہو گئیں اور وہاں پر پتہ یہ چلا کہ ابتدائی طور پر 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور دھماکہ جو ہے CNG کا سلنڈر پھٹنے سے ایک گاڑی میں ہوا. یہ جس جگہ ہوا دہلی لال قلعہ کے گیٹ نمبر 1 کے پاس ہوا. اچھا, حادثے ہو جاتے ہیں, یہ ایک حادثہ تھا, لیکن پھر اس کے بعد انڈین میڈیا نے جس طرح بیہیو کیا ہے وہ اتنا احمقانہ ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی. سب سے پہلے ان کا سوشل میڈیا شروع ہوا, ابھی خبر درست طریقے سے آئی نہیں اور سوشل میڈیا کے کچھ اکاؤنٹس نے پاکستان پر الزام لگانا شروع کر دیا. NDTV سے زیادہ احمقانہ ٹرانسمیشن کسی کی نہیں ہوتی. انہوں نے بھی آہستہ آہستہ, دیکھیے کی ورڈز آج کل کے دور میں کی ورڈز امپورٹنٹ ہوتے ہیں, انہوں نے ٹیررزم, ٹیرر, پاکستان, اس طرح کی باتیں اپنی ٹرانسمیشن میں کرنے شروع کر دی. اور پھر وہ آگے جی ارناب گوسوامی, اور اس شخص کی تو روٹیاں اس پہ چلتی ہیں, رزق ہی اس کا ہے یہی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف بات کریں. تو وہ جو انڈین میڈیا نے جو حرکتیں کی وہ انتہائی احمقانہ بیوقوفانہ تھی. ایک فالس فلیگ آپریشن تھا, اور جب یہ ہوا تو سب کو پاکستان میں جو سنجیدہ لوگ تھے انہیں فکر پڑ گئی کہ اگر یہ انڈیا میں اس طرح ہوا, ایک ڈرامہ کریٹ کیا گیا, تو یقیناً یہ پاکستان میں کوئی شرارت کریں گے. عمار صاحب, آپ اس دن DGISPR نے جو صحافیوں کے ساتھ پریس بریفنگ کی اس کے اندر انہوں نے اس دن بتا دیا تھا کہ کچھ نہ کچھ انڈیا جو ہے وہ نومبر میں کچھ کرے گا, اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ بہار کا الیکشن ہے، مودی حکومت کی پوزیشن بالکل ٹھیک نہیں ہے اور ان کی شہرت کی ریٹنگ دن بدن گرتی جا رہی ہے. کانگریس ہر روز ان سے سوال پوچھتی ہے. راہل گاندھی کا جو ریٹنگ ہے اوپر جا رہی ہے، ان کی شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے. بنیان المرصوص میں انہیں بری طرح شکست ہوئی ہے، وہ خود نہیں مان رہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بار بار انہیں بتاتے ہیں کہ 7 بیوٹیفل نیو پلینز ہیو بین ڈسٹرائڈ. تو اس سے زیادہ شرم کی بات نہیں ہے. انڈیا ڈپلومیٹکلی کبھی بھی اتنا کمزور نہیں رہا، ملیٹریلی تو وہ کبھی بھی نہیں رہا پاکستان سے زیادہ اسٹرانگ، لیکن ڈپلومیٹکلی انڈیا کے اچھے ٹائز تھے امریکہ کے ساتھ بھی، دوسرے ممالک کے ساتھ بھی. لیکن جنگ میں شکست کے بعد جو ہزیمت ان کی ہو رہی ہے، جو ذلت ہو رہی ہے، اس کے بعد الیکشن جیتنے کے لیے ضروری تھا، ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ کوئی اس طرح شرارت کرے اور اپنی طرف سے اسے یہ پاکستان پر حملہ بنا کر بیچے، تبھی مودی کو ووٹ ملیں گے. لیکن عمار صاحب اب تو مودی کو سمجھ آ جانی چاہیے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں جو بہار میں بھی الیکشن ہو رہا ہے، ووٹ دینے سے پہلے بھی ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ مودی جو ہے یہ ایسا نیریٹو بناتا ہے. پہلے تو وہ انٹرنیشنل میڈیا کو بے وقوف بناتا رہا بہت ٹائم تک، بہت عرصے تک. اب جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا بھی بے وقوف نہیں بنے گا. ٹرمپ نے کئی بار ذکر کر دیا اس چیز کا. اب جو ہے نا، میرے خیال میں انڈین پاپولیشن کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے. مودی حکومت کی توجہ ہونی چاہیے کہ وہاں پر آزادی اظہار پر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ ختم ہو. وہاں پر اپوزیشن کو جس طرح جبر کے شکنجوں میں کسا جا رہا ہے اس کو ختم ہو. مودی کا جو ہندوتوا والا نیریٹو ہے وہ ختم ہو. اگر انڈیا اپنے آپ کو سیکولر ملک کہتا ہے تو وہاں سیکولرزم نظر آنا چاہیے. وہ ایک ہندو نیشن کے طور پر نظر آتا ہے. انڈین لوگوں کو اب سمجھ آ جانی چاہیے. اور باہر کا الیکشن دیکھ لیجیے گا، اس کا بہت بڑا ثبوت ہوگا. سارے واقعات شواہد یہی بتا رہے ہیں کہ مودی حکومت وہاں پر بری طرح شکست کھائے گی. اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت کے لوگوں کو مودی حکومت کی سازشی حرکتوں کی سمجھ آ گئی ہے. اور وہ سازشیں تو عمار صاحب کر رہے ہیں. کبھی جو ہے وہ ایک بارڈر کے اندر اوپر جو ہے کچھ نہ کچھ کرواتے ہیں، کبھی کابل کے ذریعے جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر. آج ہم نے دیکھا، جو اگر ہم اس کو کنیکٹ کریں، کل ہم نے وانا میں دیکھا، وانا پہ بات کر لیتے. دیکھیے وانا پہ جو کیڈٹ کالج ہے، 650 کیڈٹ وہاں پر موجود تھے اور اس کا حملہ کیا گیا، خودکش حملہ تھا. انٹرنس کے پاس ہی اسے نیوٹرلائز کر دیا گیا اور ابھی بھی وہاں پر آپریشن جاری ہے. لیکن سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اطلاع آئی ہے کہ تمام کیڈٹ محفوظ ہیں. 3 فتنۃ الخارج کے جو دہشت گرد ہیں وہ ان کو محدود کر دیا گیا ہے ایک عمارت میں. جو کیڈٹ یہاں پر ہیں اس عمارت سے بہت فاصلے پر ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے کام کرنا شروع کیا. اور یہ جو وہاں پر جو ملنے والے لوگ ہیں وہ افغانی ہیں، ان کے جو ٹیلی فون ہیں وہ ملے ہیں، ان سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ افغانستان سے اور پھر انڈیا سے رابطے میں تھے. یہ ثبوت تو انٹرنیشنل لیول پر پاکستان پیش کرے گا. اور جس طرح ایک دن جسٹن ٹروڈو نے بتا دیا تھا کہ ہمارے ملک میں سکھوں کے قتل میں انڈیا شامل ہے، اسی طرح یہ جو ہے نریندر مودی اور اس کی مودی حکومت پاکستان میں دہشت گردی کی مکمل طور پر ذمہ دار ہے. یہ اس کے لیے افغانیوں کو استعمال کرتے ہیں اور وہ استعمال ہوتے ہیں اور پاکستان میں امن کو خراب کرنے کی سازش کرتے ہیں. لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز الرٹ ہیں، لیکن خودکش حملہ آور کا دنیا کی کوئی فورس مقابلہ نہیں کر سکتی. بالکل ایسا ہی ہے عمار صاحب. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب جو آج اسلام آباد میں ہوا، کچہری میں جو دھماکہ ہوا، خودکش دھماکہ تھا. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ کچہری کے اندر جا کے کوئی کارروائی کرنا چاہتا تھا لیکن اس کو گیٹ پہ روک لیا سیکیورٹی فورسز نے. اب سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہوئی، اس نے خود کو اڑا دیا. لیکن محسن نقوی صاحب کو میں سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ پولیس وین کو جو ہے نشانہ بنانا چاہتا تھا. لیکن عمار صاحب آپ کو یہ لگتا ہے یہ جو آپ آج دھماکہ ہوا ہے، میں اس کو اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے؟ یہ ایک پیغام تھا کیا کوئی کہیں سے؟ لائٹ تو کسی دھماکے کو نہیں لینا چاہیے. اس میں آپ دیکھیے سیکیورٹی کا وہ جو خودکش حملہ آور تھا وہ کچہری کے گیٹ پر تقریباً 15 منٹ کھڑا رہا. ریکی کرتا رہا. یہ پتہ نہیں، یہ جو خودکش بمبار ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کو دوائیاں دی ہوتی ہیں، ان کو انجیکشن لگائے ہوتے ہیں، یہ اپنے ہوشوں میں نہیں ہوتے. اور وہ لیکن پھر بھی خوفزدہ ہو گیا
اور اس نے وہاں پر نہیں کیا. پھر پولیس کی وین پاس سے گزری تو اس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیا اور اس میں 3 گاڑیاں جو ہے وہ خراب ہوئی ہیں اور تقریباً 12 کے قریب افراد ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق, اللہ نہ کرے اس تعداد میں اضافہ ہو, لیکن لگتا یہ ہے کہ اس تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. 12 افراد ہلاک ہو چکے ہیں, 30 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں. اور یہ آپ ذرا یہ جو آپ نے کہا نا کہ معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اسلام آباد میں اس وقت سچویشن کیا ہے؟ اسلام آباد میں اس وقت سری لنکا کی ٹیم آئی ہے. پنڈی میں اس وقت سچویشن کیا ہے؟ مدتوں کے بعد کرکٹ کی رونقیں پاکستان میں بحال ہو رہی ہیں. سری لنکا ٹیم کے ساتھ پہلے لاہور میں ایک انسیڈنٹ ہو چکا ہوا ہے. ساری دنیا کی نظریں اس وقت جو سپورٹس کمیونٹی ہے پاکستان کے اوپر ہیں. اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی کو بدنام کرنا, پاکستان میں امن کو برباد کرنا, یہ تو مودی صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ لگتا ہے. اور انہوں نے اس سلسلے میں جو چیزیں کی ہیں افغانیوں کے ساتھ مل کے, وہ بڑی ایویڈنٹ ہو گئی ہیں. یہ مودی سرکار کی پرانی حرکتیں ہیں. اپنے علاقے میں فالس فلیگ آپریشن کرانا, جیسے پہلگام کا کیا, الزام پاکستان کو دینا اور پھر پاکستان میں افغانیوں کے ذریعے دہشت گردی کروانا. تو یہ اب عمار صاحب سری لنکا کی ٹیم آئی ہے. اب جو ٹرکی کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے, جو ہم مذاکرات کر رہے تھے, 3 ادوار ہوئے جو کہ کامیاب نہیں ہو سکے مذاکرات. اب ٹرکی کی ٹیم اسی سلسلے میں پاکستان آ رہی تھی. ان کے سامنے پاکستان اپنا نیریٹو کس طرح سے رکھے گا؟ میرے خیال میں ان کے سامنے سارے ثبوت رکھنے چاہیے. یہ جو افغانیوں کے فون نمبر ملے ہیں, ٹیلی فون ملے ہیں, ان کا کال ریکارڈ ملا ہے, اس سے بڑا ثبوت تو کوئی نہیں ہو سکتا. اور میرے خیال میں یہ ٹرکش ڈیفنس فورسز کے جو لوگ آ رہے ہیں وہ یقیناً اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ پاکستان میں جو کچھ یہ امن کو برباد کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے افغانی اور انڈیا ہے. اگر پاکستان اور افغانستان امن کی راہ پر چل پڑے, انہوں نے دہشت گردی ختم کر دی, تو پھر انڈیا کا نیریٹو کون بیچے گا؟ تو عمار صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی ان کو جو ڈالرز آتے ہیں, جو پیسے ہیں, وہ 25 گنا زیادہ کر دیے گئے ہیں. جی, ان کی بجٹ میں اضافہ کر دیا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں خودکش حملہ آورز کی, دہشت گردی کے واقعات کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. لیکن اب ہم بھی چوکنے ہیں اور انشاءاللہ ان کا کلا کما کیا جائے گا. یہ معاملات صرف پاکستان اور انڈیا کی سطح پر, پاکستان اور افغانستان کی سطح پر نہیں رہیں گے, یہ انٹرنیشنل فورم پر بھی پیش کیا جائے. بالکل ایسے ہی ہے. ظاہر ہے پاکستان نے ڈپلومیٹکلی بھی اس چیز کو کر کے دیکھ لیا, باقی پاکستان نے دوسری طرح بھی ان سے بات کر کے دیکھ لی, وہ نہیں مانے. عمار صاحب, اب اس کے اندر ہماری حکومت کو کیا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں خود تھوڑا سا اس چیز پہ ایک پرابلم ہے, جو کہ ایک نیکسس ڈیولپ نہیں ہوتا تمام جماعتوں کے اندر. اب نیشنل لیول پہ یہ ایک ایسا نیکسس بنانا چاہیے دہشت گردی کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ بن پائے گا تمام سیاسی جماعتیں؟ دیکھیے, DDISPR نے بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا نیشنل الیکشن پلان تمام سیاسی جماعتوں نے بنایا تھا. 14 اس کے نکات تھے. اس میں سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ سیکیورٹی فورسز آپریشن کریں گی اور ان دہشت گردوں کا کلا کما کریں گی. وہ تو اس دن سے کر رہے ہیں. باقی 13 نکات کی طرف حکومتوں کی توجہ نہیں گئی. 13 نکات میں کیا ہے؟ مدارس کی ریفارم ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, میڈیا نے کیمپیننگ کرنی ہے, لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے, اسکولوں کالجوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ دہشت گرد کون ہیں, کیسے ہیں. یہ ساری چیزیں نصاب میں بھی شامل ہونی تھی. باقی ساری چیزوں پر کوئی کام نہیں ہوا. علماء کے حوالے سے بات کرنی تھی, یہ کام کوئی نہیں ہوا. صرف ایک پوائنٹ پر عمل ہوا ہے اور وہ سیکیورٹی فورسز اپنا کر رہی ہیں. اب میرے خیال میں ایک دفعہ پھر نیشنل الیکشن پلان کو ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. سارے اسٹیک ہولڈر اکٹھے بیٹھیں اور بات کریں کہ کس طرح پاکستان کو دہشت گردی کی سفرید سے آزاد کرانا ہے. جو سیاستدانوں کی, سیاسی حکومتوں کی غلطیاں ہیں وہ بھی تسلیم کرنی چاہیے اور بڑی تیزی سے اس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ KPK میں ایک حکومت ہے جو افغانیوں کے ساتھ محبت میں مری جا رہی ہے اور وہ اپنی ادھر سے بھی پیغامات یہ جو آتے ان ہیں کی افغانیوں کی سیکیورٹی کے لیے مری جا رہی ہے اور اپنی سیکیورٹی فورسز کو گالیاں دیتی ہے. تو اب اس کا کچھ کرنا پڑے گا, ورنہ اس طرح دہشت گردی کا فرید ختم نہیں ہو سکتا. بالکل ایسا ہی ہے عمار صاحب. اللہ کرے کہ یہ جو ہے ہم جس سچویشن میں ابھی ہیں یہ جلد ختم ہو جائے. لیکن وہ یہی بات ہے, آج محسن نقوی صاحب نے بھی کہا, انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں اپنے اندر سے یہ چیز نکالنی ہوگی کہ پختون جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں
کہ وہ یہ مت کہیں کہ افغانی جو ہیں ہمارے بھائی ہیں یا ہمارے ساتھ وہ چلیں گے، ایسا ہرگز نہیں. کیونکہ افغانستان سے خواجہ آصف کا میں پیغام دیکھ رہی تھی، انہوں نے ٹویٹر پہ کہا، انہوں نے کہا یہ جو کابل سے ایک پیغام آیا ہے نا، ہم ایک جنگ کی حالت میں ہیں اور ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی. خواجہ آصف صاحب تو بالکل کلیئر ہے انہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہ یہ مذاکرات کا فائدہ ہے نہ کسی اور چیز کا. اگر انہوں نے ہماری بات نہیں سننی تو پھر ہم وقت ضائع کر رہے ہیں. لیکن وقت کو میرے خیال میں ٹائم دینے، یہ اس پروسیس کو ٹائم دینا چاہیے اور آخری کوشش ضرور امن کی خاطر کرنی چاہیے، ورنہ پھر اس کے بعد پاکستان کے پاس کوئی حل نہیں رہ جائے گا کہ افغانستان میں جا کر ان دہشت گردوں کو ختم کرے، اگر اسی طرح دراندازی جاری رہی. بالکل ایسا ہی ہے عمار صاحب. اب ذرا بات کر لیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کے حوالے سے. ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ہم سب کی یہی دعا ہے. لیکن عمار صاحب ان کے انتقال سے قبل، ابھی ان کا انتقال نہیں ہوا تھا تو ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک پروپیگنڈا سٹارٹ ہو گیا کہ شاید سینٹ کا الیکشن کی وجہ سے یہ اناؤنس نہیں کر رہے، یا کیا معاملہ تھا؟ آپ کی کسی سے بات ہوئی کسی ان کے خاندانی ذرائع سے؟ عرفان صدیقی صاحب مسلم لیگ نون کے بڑے پرانے ساتھی تھے، ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کے ساتھ تھے. کریئر ان کا بڑا دلچسپ تھا. انہوں نے پرائمری اسکول ٹیچر کی حیثیت سے کام کا آغاز کیا اور پھر ایک زمانے میں صدر کے کالم لکھنے شروع کیے، صدر کے اسپیچ رائٹر بنے، پھر آہستہ آہستہ سینیٹر، اور پھر بہت امپورٹنٹ کمیٹیوں کے سربراہی بھی ان کے سپرد تھی. سیلف میڈ آدمی تھے. ان کے افغانستان کے حوالے سے جو کالم تھے وہ بڑے معروف ہوئے. وہ ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ پاکستان افغانستان کی دوستی ہو اور اس کو وہ بڑا آئیڈیلائز کرتے تھے. ان کے کچھ کیریکٹرز کو لوگ اس کا الزام انہیں دیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عرفان صدیقی کو کیوں الزام دیتے ہیں؟ ساری ریاست اس وقت کسی کر رہی تھی. عرفان صدیقی نے جو کچھ ریاست کر رہی تھی وہ لکھ دیا بالکل الزام. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون میں عادت نہیں ہے. میں اس جماعت کو بہت قریب سے جانتا ہوں کہ کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کا پولیٹیکل بینیفٹ اٹھانے کی کوشش کی. یہ پی ٹی آئی کی عادت ہے کہ نعیم الحق جو عمران خان کے دستے راز تھے، ان کا انتقال ہو گیا اور عمران خان ان کے جنازے تک میں نہیں گئے، بلکہ ان کے بچوں کو اپنے گھر بلایا اور کہا آؤ میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں. شہداء کے جنازوں میں نہیں جاتے؟ شہداء کے جنازوں میں یہ نون لیگ اس طرح کی پالیٹکس نہیں کرتی. میری کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے. پہلی تو بات یہ، کل ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور ان کے آکسیجن لگی تھی وینٹیلیٹر پر، وہ نہیں تھے جو مختلف جگہ لکھا جا رہا ہے. رات 12:02 پر ہاسپٹل کا ریکارڈ بے شک جا کے چیک کر لے، رات 12:02 پر عرفان صدیقی صاحب کا انتقال ہوا. لوگ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. اگر عرفان صدیقی صاحب کی خدا نخواستہ رحلت کا یا انتقال کا پہلے پتہ چل جاتا تب بھی 27ویں آئینی ترمیم پر کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. بالکل ایسے ہی خدشہ لوگ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات اجلاس ملتوی کر دیا جاتا ہے، لیکن کل کا اجلاس ملتوی نہیں ہونا تھا. تو یہ جو ہے نا، یہ اسی طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں اور پی ٹی آئی والے کچھ ٹرول بریگیڈ والے لگے ہوئے ہیں کہ جس طرح بیگم نواز شریف، کلثوم نواز کے انتقال پہ کیا کچھ کہا گیا، اور یا پھر نواز شریف نے اپنی والدہ کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے سوشل میڈیا پر کتنا گند اچھالا تھا. لیکن نون لیگ ایسی جماعت نہیں ہے، انہیں احترام ہوتا ہے اس طرح کی صورتحال کا. بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں یہ روایت ختم کرنی چاہیے جو یہ برسوں سے چلتی آ رہی ہے کہ کسی کی وفات کے اوپر اس طرح کے بیانات دینا. عمار صاحب، اب ہم 27ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں تو عمار صاحب کل ہم نے دیکھا کہ سینٹ میں بڑے آرام سے پیش ہو گئی. جو اپوزیشن نے تھوڑا بہت شور شرابہ کیا، کاپیاں پھاڑی، لیکن کوئی اتنا زیادہ ریزسٹنس نہیں آئی ان کی طرف سے. آج قومی اسمبلی میں پیش تو کر دی گئی ہے لیکن ابھی اس پہ بحث ہونا باقی ہے. دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوگا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے عمار صاحب اب اس کا نیکسٹ پروسیجر کیا ہوگا؟ اچھا، آپ نے کہا کہ بڑی سہولت سے سینٹ میں پاس ہو گئی. اتنی سہولت نہیں تھی، بہرحال کافی انہوں نے کام کیا ہوا تھا اور 64 ووٹ پورے کے پورے مل گئے، بات ختم ہو گئی. قومی اسمبلی میں اب موقع دیا گیا ہے. قومی اسمبلی میں تو بڑا مطلب ایزی ہوگا. 224 ووٹ درکار ہے، اکثریت ہے نا، 224 ووٹ درکار ہے، 237 ووٹ اویلیبل ہیں ابھی تک. اور بھی کہیں سے اڑتے اڑتے پرندے آ جائیں تو الگ بات ہے. اب یہ پروسیس آگے یہ چلے گا کہ اب یہ اس پر بات مکمل ہوگی. مجھے یہ نہیں لگتا کہ آج یہ اس پہ کوئی حتمی بات ہو سکے گی. آج اس پہ بحث ہوگی. دوسری اپوزیشن پارٹیوں کو پی ٹی آئی مینلی بات کرنے کا موقع دینا چاہیے، بحث کا موقع ہونا چاہیے. بیرسٹر گوہر نے آج تقریر کی، انہوں نے کہا مرد آہن آئے گا تو یہ آئین اور باقی ساری چیزیں ہیں وہ جو کہے گا وہی آئین ہوگا.
انہیں بتائیں کہ مرد آہن آ گیا ہوا ہے اور جو وہ کہہ رہا ہے وہی آئین ہے، تو اس طرح کا باتیں نہ کریں۔ تو خیر اس کے بعد اپوزیشن نے تقریریں کرنی ہیں، پھر اس کے بعد یہ اگر منظور ہو جائے گی پھر یہ جائے گی قانون و انصاف کی وزارت کے پاس، وہاں سے پھر یہ جائے گی وزیر اعظم کے پاس، وزیر اعظم دستخط کر کے صدر مملکت کو بھیج دیں گے، صدر مملکت اس کو تسلیم کر لیں گے، یہ آئین کا قانون کا حصہ بن جائے گی۔ بالکل، اور اپوزیشن والے کوئی شور شرابہ نہیں کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ قومی اسمبلی میں سے بھی شاید کوئی ان کی حمایت میں ووٹ کر دے؟ مولانا صاحب تو انہوں نے تو مخالفت کر دی، انہوں نے کریں یا نہ کریں ان کی ضرورت نہیں ہے، ووٹ پورے ہیں اور تسلی سے ہنگامہ کر سکتے ہیں، ہنگامہ کرنے کی اجازت بھی ہے، وہ کرنے بھی دینا چاہیے، کوئی فرق نہیں بات، اب ہنگامہ کریں، تقریریں کریں، ترمیم کی کاپیاں پھاڑیں، لیکن ان کے بس میں بس یہی ہے، اس سے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب ان کی سپیس کم ہوتے 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 ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ ڈینائل کی کیفیت میں انہیں احساس نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب ختم شد والا جو اکثر سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں وہ ہے، بالکل وہی بات ہو چکی ہوئی ہے اب تک۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آگے اب کیا ہوتا ہے اس ترمیم کے حوالے سے، اور 28ویں ترمیم بھی اسی طرح سے آسانی سے آ جائے گی یا نہیں آئے گی، اس پہ بھی بات کریں گے آگے آنے والی ایپیسوڈ میں۔ بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔